بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم، الحمدللہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ جو پہلے اقدام آپ کو بتایا گیا، اور کوشش یہی کی گئی ہے میرے محترم کہ کوئی عملی اقدام بتائے جائیں۔ اگر صرف تھیوری بیان کی جاتی ہے میرے محترم، اس سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ مجھے کوئی عملی اقدام نہیں بتائیں گے۔ میں کس طریقے سے اپنے سوچ کو مثبت بناؤں، اس کے لیے عملی اقدام کیا ہے الحمدللہ، اس کے لیے ہم نے الحمدللہ پہلے عملی اقدام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے 10 عناصر ہیں الحمدللہ، ان کا 5 ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ان کا ہم پھر تذکرہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ آج نئے لوگ آئے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی، تو انشاءاللہ ہم اس کو سنتے ہیں۔ ماریت سے ذرا پلیز آپ پڑھیے، پلیز کائنڈلی پہلا عنصر، بسم اللہ۔ پہلا عنصر، انسان اللہ تعالیٰ کی شاہکار مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لامحدود تخلیقات، جن میں شمس و قمر، جبال و دواب، زمین و آسمان، سمندر و دریا، غرض کے انگنت جاندار اور لامحدود اناج و ثمرات، ان سب کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی شاہکار مخلوق کون سی ہے، تو یقینی جواب انسان ہوگا، جس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو ایک معین ضابطہ عطا کیا گیا ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ انسان مختلف مراحل تغیر سے گزرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ تمام مخلوقات مسخر ہیں جبکہ انسان غیر مسخر ہے۔ بالفاظ دیگر تمام مخلوقات کو انسان کے اختیار میں دیا گیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں سے صرف انسان کو ہی قوت گویائی سے مشرف کیا گیا۔ چوتھی وجہ یہ کہ تمام مخلوقات کو لفظ کن سے پیدا فرمایا گیا، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاص سے پیدا فرمایا ہے۔ پانچویں وجہ یہ کہ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کو تزکیہ و تحمید کا پابند بنایا گیا ہے، جبکہ انسان کو اختیار سے نوازا گیا ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ انسان کے تمام جسمانی افعال جیسے نظام ہاضمہ، نظام تنفس، خون کا دورانیہ وغیرہ دیگر جانداروں کے مقابلے میں اعلیٰ ترین انداز میں کار فرما ہے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ اس کائنات کی دیگر مخلوقات ازل سے ایک ہی مقصد انجام دے رہی ہیں، جیسے آسمان کہ اس سے پانی نازل ہوتا ہے، سورج کے وہ مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں ہی غروب ہوتا ہے اور صبح سے شام تک حرارت ہی پہنچائے گا، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا بلکہ اسے اختیار دیا گیا
کہ وہ خود اپنا مقصد متعین کرے اور اسے حاصل کرنے کی جستجو کرے۔ الغرض اگر انتہائی سطحی مخلوقات میں بھی تقابل کیا جائے تو بلا ادنیٰ تردد یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کی شاہکار مخلوق ہے۔ دیکھا آپ نے میرے محترم، غور فرمائیے، یہاں چند باتیں لکھی گئی ہیں میرے محترم، یقیناً یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے جو مظاہر محبت ہیں انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جنہیں کل الحمدللہ میں نے 2 آیتیں آپ کو بتائیں تھیں، الحمدللہ آپ کو کل 2 آیتیں بتائیں تھیں، الحمدللہ بھی ان کا بھی تذکرہ ابھی آگے بھی آئے گا۔ تو میرے محترم یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شاہکار مخلوق کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا میرے محترم، جی مسخر کر دیا گیا ہے تمام چیزوں کو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چیزوں کو پیدا فرماتے، جی جیسے اگر ماں باپ گھر میں قیمتی چیز جا کے رکھ دیں اور کہیں کہ صاحب کوئی استعمال نہیں کرے گا، تو یہ محبت کا تو مظہر نہ ہوا۔ مگر تمام کائنات کو بنایا گیا انسان کے لیے میرے محترم۔ سورہ البقرہ میں کلیئر آتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ۔ آیت نمبر لکھ لیتے ہیں میرے محترم۔ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے خلق لکم، پیدا کیا آپ کے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ آپ کے لیے پیدا کیا گیا۔ صرف پیدا نہیں کیا گیا بلکہ مسخر کر دیا گیا ان تمام چیزوں کو آپ کے لیے۔ دیکھیے میرے محترم، یہاں سورہ ابراہیم کی طرف آتے ہیں، سورہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ وہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے، یہاں سورہ ابراہیم ہے، سورہ نمبر 14 ہے میرے محترم، اور آیت نمبر ہم شروع کرتے ہیں 32 سے میرے محترم۔ قرآن سے، اب اس دلیل اس بات کی ہم قرآن سے دے رہے ہیں، جو عنصر لکھا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی شاہکار مخلوق ہے، اب اس کی دلیل قرآن سے دے رہے ہیں۔ ایک آیت سورہ بقرہ کی بتائے الحمدللہ آپ کو، اور وہ شروع میں ہی ہے، جی سورہ بقرہ کی آیت شروع میں ہی ہے، اور وہ ہے میرے محترم آیت نمبر 29 ہے، آیت نمبر 29 ہے سورہ بقرہ کی۔ اب ہم آ گئے سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 32 شروع فرماتے ہیں۔ دیکھیے فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، آگے فرمایا وسخر لکم الفلک، کشتیاں مسخر کر دیں آپ کے لیے، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ سمندروں میں چلتی چلی جائیں، اور وسخر لکم الانہار، نہریں مسخر کر دیں آپ کے لیے، میٹھا پانی، وسخر لکم الشمس والقمر، مسخر کر دیا شمس و قمر آپ کے لیے، وسخر لکم اللیل والنہار، اور دن رات کو مسخر کر دیا آپ کے لیے، یعنی آپ کے تابعدار کر دیا۔ یہ ہے مطلب، جی آپ کی خدمت میں لگا دیا میرے محترم۔ یہ تمام جو مخلوقات ہیں میرے محترم، اس سے بینیفیشری کون ہے؟ کون اس سے مستفید ہو رہا ہے؟ انسان میرے محترم۔ سورج کو پیدا فرمایا، جو سورج کی کرنیں نکلتی ہیں، وٹامن ڈی میرے محترم ہماری ہڈیوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ ضرور سورج کی دھوپ لیا کریں، آدھا گھنٹہ کم سے کم آپ دھوپ میں بیٹھیے، تاکہ آپ وٹامن ڈی، آپ کو اوریجنل وٹامن ڈی آپ کو مل سکے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ ہر چیز کو دیکھتے چلے جائیے الحمدللہ میرے محترم۔ انشاءاللہ میری اگلی جو کتاب آ رہی ہے اس میں ہم نے ان تمام باتوں کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، مظاہر محبت۔ جی میرے محترم، جو بھی اس کائنات میں بنایا گیا ہے، پانی آسمان سے برستا ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، انسان کے لیے۔ زمین میرے محترم اناج اگاتی ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے اگاتی ہے۔ آگ کو پیدا کیا گیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ پہاڑوں کو پیدا کیا گیا انسان کے لیے۔ تمام چیزیں فائدے پہنچا رہی ہیں انسان کے لیے میرے محترم۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے کل بھی آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شاہکار مخلوق انسان ہے، اس کے دلیل آپ کو بتایا تھا۔ پھر آج آپ کو لکھوا دیتا ہوں، سورہ المومنون ہے میرے محترم،
سو نمبر 23 اور آیت نمبر 14 ہے میرے محترم، آیت نمبر 14 ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ فرمایا. جی مادے رحم میں، ماں کے پیٹ میں جن مراحل سے انسان ان کا تذکرہ فرمایا. ان کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فرمایا بس بابرکت ہے وہ ذات عالیہ جو سب سے بہترین پیدا فرمانے والے ہیں. تو یہ بات کا تذکرہ کب ہوا ہے؟ انسانی تخلیق کے بعد. اسی نے کہا جاتا ہے میرے محترم انسان اللہ تعالیٰ کی شاہکار مخلوق ہے جس کے بہت سارے پہلو ہیں. جی پڑھیے، نیکسٹ پڑھیے پلیز. جی سر. انسان کا قربہ امتیاز یہ ہے کہ اسے عقل سے نوازا گیا ہے، یعنی سوچ سے. گزشتہ عنصر میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی شاہکار مخلوق ہے. اس کے نتیجے میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ اس کو یہ رتبہ ملنے کی کیا خاص وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اسے عقل سے نوازا گیا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے. یہی انسان کا قربہ امتیاز ہے. ارسطو نے کہا تھا کہ انسان حیوان ناطق ہے، یعنی بولنے والا جان، جبکہ بغیر آواز نہیں آئی. ٹھیک ہے، آواز نہیں آ رہی تھی، اب آ گئی. ٹھیک. جبکہ بغیر سوچے سمجھے اقدام اٹھاتا ہے. اسے نامعقول تصور کرتے ہوئے اسے ناپسند کیا جاتا ہے، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی انسان کا قربہ امتیاز ہے. یہاں میری محترم دیکھیے اللہ رب العزت والجلال نے میرے محترم یہ دیکھیے تر امتیاز آپ کو بتایا تھا. الحمدللہ کل آپ کو 2 آیتیں بتائیں سورہ الاسراء. جی سورہ الاسراء میں آیت نمبر 70 آپ کو بتائی گئی میرے محترم، اور پھر الحمدللہ آگے چل کر آپ کو بتایا سورہ الاحزاب 33 کی 72، اور بتایا آپ کے لکھ دیا میں نے آپ کو کہ ارسطو نے کیا کہا، اور اس کے بعد افلاطون صاحب نے کیا فرمایا. اور کل الحمدللہ آپ کو ماشاءاللہ لکھوایا تھا کہ قرآن کریم کے مطابق انسان کیا ہے. لکھ لی، جنہوں نے نہیں لکھا اس کو لکھ لی میرے محترم. الانسان هو الذي يعقل نتائج الامور. انسان وہ ہے جو عاقبت اندیش ہوتا ہے، یہ ہے انسان. جی سوچنے والا نہیں، نہ صرف سوچنا نہیں ہے بلکہ انجام کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو انسان کو ہوا کون قرآن سننا. انسان وہ ہے میرے محترم جو عاقبت اندیش ہوتا ہے، انجام کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو اختیار کرتا ہے. یہ بنیاد ہے میرے محترم، اور یہی تر امتیاز ہے انسان کا. اسی لیے الحمدللہ ہم عقل کی بات کر رہے ہیں، یعنی سوچ کی بات کر رہے ہیں. ابھی اس کے بعد کا پوائنٹ انشاءاللہ آپ کے لیے واضح کر دے گا. جی تیسرا عنصر انسان سوچ و عمل کا مجموعہ ہے، جس میں سوچ کی اور عمل فالو کرتا ہے. ازل سے یہ بحث رہی ہے کہ انسان کس چیز کا مجموعہ ہے. بہرکیف 2 بنیادی اجزاء اور عناصر پر اتفاق کیا گیا، مگر اس کے تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر بعض کا خیال ہے کہ انسان روح اور جسد پر مشتمل ہے، کچھ کا خیال ہے کہ نفس اور جسد پر. آگے جا کر انسان نے اس کی تقسیم حکمت کی بنیاد پر بھی کی. حکمت کے تحت انسان مزاج اور جسد کا مجموعہ ہے، جبکہ یونانی طریقہ علاج میں انسان قوت مدافعت اور جسد کا مجموعہ ہے. اسی طرح بعض کی رائے ہے کہ انسان جذبات اور عمل کا مجموعہ ہے. بعض کے نزدیک انسان ظاہر و باطن کا مجموعہ ہے. الغرض سب نے اپنی اپنی تقسیم کی اور دلائل سے اپنے مدعا کو بیان کیا. ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ انسان سوچ و عمل کا مجموعہ ہے. مشاہدے سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ انسان ہمہ وقت عمل کر رہا ہے، یعنی حرکت میں ہے، مگر ہماری نظر سے جو چیز اوجھل ہے وہ عمل سے پہلے کا مرحلہ ہے، یعنی سوچ. یہی وجہ ہے کہ سوچ
ہماری ریسرچ کا محور نہیں ہو، کیونکہ انسان فطری طور پر ظاہر کو ہی سوچتا اور اس کو ہی منحوس بناتا ہے، جبکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ عمل کی کوئی ذاتی حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ سوچ کا نتیجہ ہے۔ بالعموم یہ غلط مفہوم عام کیا گیا کہ انسان کو عمل کرنا چاہیے، جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمیں سوچ کی طرف متوجہ کیا جاتا اور اس کی اصلاح اور خالصیت کی کوشش کی جاتی۔ لہٰذا یہ سوال جنم لیتا ہے کہ سوچ و عمل میں لیڈ کون کر رہا ہے اور پیروی کون کر رہا ہے۔ انسانی فطرت اور مشاہدہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ سوچ ہی لیڈ کرتی ہے، یعنی سلیم الفطرت انسان پہلے سوچتا اور عمل اسی سوچ کے عین مطابق ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر عمل سوچ کے تابع ہے، اسی لیے سوچ کو بدلنے کی کوشش پہلے ہے۔ سوچ مفاہیم کا مجموعہ ہے، اسی لیے جب سوچ مثبت ہوگی تو عمل بھی مثبت ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھا آپ نے میرے محترم، یہ کتنی پیاری بات ہے جی، مگر بات وہی ہے میرے محترم، کیونکہ یہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، نظر نہیں آتی نا سوچ میرے محترم۔ اور آپ کو پتہ ہے انسان مستقل سوچتا رہتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت عطا کی ہے، یہ مشینری مستقل چلتی رہتی ہے ماشاءاللہ جی۔ آپ چپ ہیں مگر یہ مشین چل رہی ہے، تصور و تخیل۔ اور آپ کو بتا ہے انسان، آپ کو پہلے بتایا تھا، آئے گی ہمارے ساتھ انشاءاللہ بات، انسان الفاظوں کی تصویر بناتا ہے میرے محترم جی۔ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں تصویریں ہمارے ذہن میں بنتی ہیں جی، ہم ان کو ویژولائز کرتے چلے جاتے ہیں، ایک تصویر ان کے بناتے چلے جاتے ہیں، ہزاروں تصویریں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، ہزاروں میرے محترم ڈیلی، یس۔ اب کہاں ہم رکتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک پروسیس ہے الحمدللہ سوچ کا میرے محترم، کیونکہ وہ نظر نہیں آتا ہے، اس میں اس پہ محنت نہیں کی گئی۔ کس پہ محنت کی گئی بتایا تھا آپ کو کل، جو نظر آ جائے لوگوں کو، لبادہ نظر آئے گا لوگوں کو، لوگ کہیں گے صاحب بڑے دیندار بن گئے، صاحب یہ تو ریلیجس شخصیت بن گئے، یہ سننے کے نکان ترستے ہیں، سبوں نے اپنا اپنا پیمانہ بنایا میرے محترم۔ المیہ تو یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے تعریف کے الفاظ چاہیے، لوگوں سے فن چاہیے جی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودگی اور ان کی رضا حاصل کرنا اصل ہے۔ ہمیں لوگوں سے کیا چاہیے میرے محترم، تعریف کریں گے لوگ جی کہ ہم بہت بڑے دیندار بن گئے، یہی ہم چاہتے ہیں، لوگ کہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار بن گئے، تو اجر بھی پھر لوگوں سے چاہیے نا، یہ دیکھیں۔ مگر میرے محترم سوچ بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی، اسی لیے اس پہ ریسرچ نہیں کی گئی، نہ اس کو محور فکر بنایا گیا، نہ اس کے بارے میں کچھ کہا گیا، چھوڑ دیا اس کو۔ لبادی پہ محنت کی گئی، گٹ اپ پہ محنت کی گئی، آپ کے سامنے الحمدللہ خوب گٹ اپ اللبادی کی چرچا ہو رہا ہے، مگر سوچ وہی کی وہی ہیں۔ بتایا آپ کو ابھی تک میرے محترم ہندوانہ سوچ چل رہی ہے، ابھی تک کچھ نہیں بدلا میرے محترم، لبادہ بنا لیا مگر سوچ وہی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں آج تک میرے محترم بیٹی کی پیدائش، آج تک لڑکی کی پیدائش انوانٹڈ چائلڈ ہے جی۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جی ماشاءاللہ، درس قرآن دینے والے اور درس قرآن سننے والے اور دینداری کا مظاہرہ کرنے والے، پوچھ لیجیے ان سے، آج تک میرے محترم لڑکی کی پیدائش ان کے لیے انوانٹڈ چائلڈ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا ظالمانہ فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، بس یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں۔ اور پھر عورت کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میرے محترم آپ کے سامنے ہے، تو کیا اسلام کی تعلیم یہ ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ تو کیا بتانا مقصود تھا؟ سوچ نہیں بدلی، گٹ اپ بدل دیا، لبادہ بدل دیا جی، مگر عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیوں؟ سوچ نہیں بدلی۔ جب سوچ بدلتی، بتایا تھا آپ کو الحمدللہ تمام انبیاء علیہ السلام
سوچ بدلنے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی سوچ کو مخاطب فرمایا ہے، لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یتفکرون، عقل کو مخاطب کیا گیا۔ یہ بنیاد تھی میری محترم، اسی لیے ہم کوشش کریں گے اپنی سوچ کو بدلنے کی انشاءاللہ تعالی۔ جی بابا۔ چوتھا عنصر، کامیاب نتائج کے لیے سوچ و عمل دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ بالعموم انسان بہت زیادہ سوچتا ہے، جس کا اظہار وہ اپنی چرب زبانی اور لفاظی سے کرتا ہے۔ مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ لوگ بہت بڑی بڑی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو کہ ان کے دست قدرت میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی یقیناً منفی رویہ ہے۔ دوسرا منفی رویہ یہ ہے کہ صرف بڑی سوچ پر اکتفا کرنا۔ تیسرا منفی رویہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کو اعلیٰ اور کامل قرار دینا، جبکہ سوچ کا اصل مقصد عمل ہے۔ جس سوچ کا مقصد عمل نہ ہو وہ بے فائدہ ہی نہیں بلکہ انسان کے لیے بے انتہا نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ اسے عمل کے بجائے لفظی ترجمانی کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسری طرف عمل کی کوشش ہے، مگر بغیر منصوبہ بندی کے، یعنی بغیر سوچے سمجھے۔ تاریخ اور مشاہدہ گواہ ہے کہ انتہائی سنگین نتائج کا خمیازہ صرف اسی صورت میں بھگتنا پڑا جب بغیر سوچے سمجھے اقدامات کیے گئے۔ بہرکیف بغیر سوچے سمجھے عمل پر ابھارنا در حقیقت انتہائی خطرناک سازش ہے، کیونکہ اس صورتحال میں انسان صرف آلۂ کار ہوتا ہے، یعنی اس کی حیثیت ایک آلے یا ہتھیار کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اس لیے انسانی تاریخ گواہ ہے کہ عقل استعمال کرنا یعنی سوچنا سمجھنا شجر ممنوعہ قرار دیا گیا تاکہ بآسانی ان کو اپنے اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اس منفی نعرے کے پیچھے زیادہ تر حکمران ہی کار فرما رہے۔ الغرض سوچ و عمل دونوں کو الگ الگ کیا گیا اور دونوں کے خلاف خوب سازشیں کی گئیں، اور اس کے نتیجے میں دونوں کو الگ الگ سمتوں پر گامزن کیا گیا، جس کے یقینی منفی نتائج مرتب ہوئے، جبکہ سوچ و عمل کا ایک ہی سمت میں ہونا ہی کامیابی اور بہترین نتائج کا ضامن ہوتا ہے، کیونکہ سوچ کا مقصد ہی عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان اگر کسی کی مدد کے لیے سوچتا ہے مگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو در حقیقت وہ ایک نیک عمل کے انجام دہی سے محروم ہو رہا ہے۔ بگاڑ تبھی ہوا جب کچھ لوگوں نے سوچ پر اکتفا کیا اور کچھ لوگوں نے بے سوچے سمجھے عمل پر، جبکہ فطری تقاضا یہ تھا کہ دونوں کو ایک وقت بروئے لایا جائے۔ دیکھیے آپ کے سامنے مشاہدہ کیا ہے میرے محترم، لوگ بہت کچھ سوچتے ہیں میرے محترم، ابھی ہم آئیں گے سوچ کی طرف، بہت کچھ سوچتے ہیں میرے محترم مگر بے عمل اس کو عملی انجام تک نہیں پہنچاتے اس سوچ کو میرے محترم۔ جی اچھا، یہاں ایک رویہ یہ منفی ہوا، دوسرا رویہ کیا ہے؟ کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی نقصانات ہوتے ہیں، انتہائی سنگین نقصانات ہوتے ہیں میرے محترم۔ تو دیکھا آپ نے یہاں جب بات کی گئی تو دول کو الگ الگ کر دیا گیا کہ صاحب آپ سوچئے کچھ اور عمل کریے کچھ اور۔ جی یہی دوہرا معیار، اعوذ باللہ، اسی کردار سے قرآن نے منع کیا منافقت میرے محترم، منافقت میرے محترم، ہپوکریسی، دوہرا معیار یہی ہے کہ آپ کچھ سوچتے کچھ ہیں، عمل کچھ اور کر رہے ہیں میرے محترم۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن کریم میں فرمایا، اس کی بھی دلیل لکھ لیتے ہیں، سورہ الصف کی طرف آتے ہیں میرے محترم۔ سورہ الصف جب فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، آیت سورہ نمبر 61 ہے میرے محترم، الصف 61، اور آیت نمبر 213، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لم تقولون ما لا تفعلون، یہ دیکھیے ایسا آپ کیوں کچھ کہہ رہے ہوں جو آپ عمل نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو زبان سے جس پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ یہ دیکھیے قول و عمل میں تضاد، فرمایا کبر مقتا عند اللہ،
اللہ اکبر، کبر بہت بڑا ناپسندیدہ ہے اللہ تعالی کو یہ عمل. کون سا؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ آپ وہ کچھ کہیں جو آپ عمل نہیں کرتے. روکا گیا اس رویے سے. یہ منفی رویہ ہے، پوزیٹو رویہ نہیں میرے محترم. جی اسی لیے سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ سوچنے کا مقصد کیا ہے، مثبت. ابھی آئے گی ہمارے ساتھ دلیل. جی تو میرے محترم شیطان نے ہمیں کہاں بہکایا؟ یہ ہمیں دوہرے معیار میں بہکا دیا کہ صاحب آپ بڑی بڑی باتیں کریے، عمل اس کے برعکس کریے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہمیں ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی کہہ دیا گیا. یہ دیکھیے کس طریقے سے ہمارے فطرت سلیمہ سے کھیلا گیا. آج یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ کوئی انسان بڑی بڑی باتیں کرے، بڑی بڑی دعوے کرے، پھر کچھ نہ کرے عمل میں. کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. یہ دیکھا آپ محترم، کیوں ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں؟ اس لیے کہ میں بھی تو ایسا ہی ہوں. میں بھی بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، بڑی بڑی باتیں سوچتا ہوں. وہی اپنی بڑی باتیں کرنے کا مطلب کیا؟ اس سوچ کو اپنی زبان سے اظہار کرتا ہوں نا، بس یہی ہے. تو یہ بات میں بھی صحیح ہوں. بڑی بڑی باتیں، عمل زیرو میرے محترم، عمل میں کچھ بھی نہیں. تو میں خود ایسا ہوں، اسی لیے مجھے ایسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں. اگر میں با کردار ہوتا اور با عمل ہوتا میرے محترم تو یقیناً مجھے ایسے لوگ پسند نہیں آتے. بس یہ ہے، سمجھ لیجیے میرے محترم. جی انسان کا مزاج، انسان کس سے قریب ہوتا ہے؟ جو اس کے ہم مزاج ہو، وہی سوچنے کا طریقہ ہو، ہم خیال ہم مزاج. تو میرے محترم آج آپ دیکھ لیجیے مجھے کون پسند ہے. کیا مجھے وہ پسند ہے جو انسان باتیں کرتا ہے صرف عمل نہیں کرتا؟ وہ مجھے پسند ہے. اس مطلب میں بھی ایسا ہی ہوں میرے محترم. یہ بنیادی مسئلہ ہے میرے محترم. تو محنت یہ کی گئی کہ دو الگ الگ راستے بنا دیے گئے. یہ ہوا کہ کچھ لوگ بس سوچتے ہی رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے. اپنی سوچ کے اظہار کر رہیں گے زبان سے، عمل نہیں کریں گے. دوسرے مقابلے میں کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے عمل کرنا شروع کر دیں گے. یہ بھی منع ہے میرے محترم. نہ ابھی آئے گا ہمارے اگلا پوائنٹ الحمدللہ. مطلوب کیا ہے جب بتا دیا، سوچ لیڈ کرتی ہے، عمل فالو کرتا ہے. عمل کی کوئی حقیقت نہیں. سوچ کو بدلنا تھا اور سوچ پہ محنت کرنی تھی الحمدللہ. جی پانچواں عنصر سوچ کے مراتب ہیں: خواہش، وش، ارادہ، پلاننگ، عزیمت، ڈیسیژن، تصور، امیجنیشن. بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ سوچ ایک ہی مرحلے پر مشتمل ہے، اس کے بعد فوراً عمل کیا جاتا ہے، جبکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ سوچ کے 4 مراتب ہیں. اس پہلو کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا کوئی شخص خواہش کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ پکنک پر جانے کی. یہ خواہش اس نے رات کی تنہائی میں سونے سے پہلے کی ہے، جس کو وہ صبح اٹھتے ہی بھول جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس چاہت کو ارادے میں تبدیل کرتا ہے، یعنی ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے اور منصوبہ بندی شروع کرتا ہے کہ کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کتنی دیر کے لیے جانا ہے، کس کس کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، کھانے پینے کی کون سی اشیاء ساتھ لے جانی ہے، کھیل کا کون سا سامان ساتھ لے کر جانا ہے، کس وقت نکلنا ہے اور واپسی کب کرنی ہے، یہاں تک کہ کس راستے سے آنا اور جانا ہے. یہ تمام منصوبہ بندی سوچ میں ہی چل رہی ہوتی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو کاغذ میں محفوظ کر لیا گیا ہو، مگر ابھی بھی عمل کا مرحلہ نہیں آیا. یہ منصوبہ بندی رکی ہوئی ہے جب تک تیسرے مرحلے تک نہ پہنچ جائے، اور وہ ہے عزیمت، یعنی فائنل ڈیسیژن لینا، جس کا مطلب ہے کہ پکنک کا ایک دن مقرر کر دیا جائے اور اس کے بعد تمام تیاریاں منصوبہ بندی کے مطابق کر دی جائیں. قابل غور بات یہ ہے کہ فیصلہ لینے کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، اور وہ ہے تصور، یعنی انسان اپنے تصور و تخیل کے ذریعے
ہونے والے عمل کی مکمل تصویر انتہائی اعلیٰ اور بہترین و احسن شکل میں بنا لیتا ہے. یعنی وہ تصور ہی میں پکنک پر چلا گیا ہے. بہت اچھی جگہ بیٹھنے کو مل گئی. موسم بھی انتہائی خوشگوار ہے. کھانے پینے کی چیزیں انتہائی لذیذ. آنے جانے کا سفر انتہائی آسان رہا. پکنک کے تمام شرکاء بے انتہا خوش ہیں. حالانکہ ابھی عملی طور پر پکنک پر نہیں جایا گیا، مگر تصور میں وہ انجام پا چکی ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کی خواہش، ارادہ اور عزیمت کے بعد اس عمل کی مکمل تخیلاتی فلم انسان بناتا ہے جو انتہائی مثبت اور اعلیٰ ترین شکل میں نظر آتی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ فطری طور پر انسان مثبت سوچ ہی رکھتا ہے. یعنی وہ اپنے تصوراتی فلم میں کبھی بھی کوئی ناخوشگوار اور منفی بات کو شامل نہیں کرتا، جس کا مقصد در حقیقت ہمیں عمل کی ترغیب دے کر اس پر آمادہ کرنا ہے. بالفاظ دیگر ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر تخیلاتی فلم منفی باتوں پر مشتمل ہوتی تو انسان کبھی بھی اس عمل کو کرنے پر آمادہ نہ ہوتا. ان 4 مراتب کے بعد عمل کا مرحلہ آتا ہے. یعنی پھر وہی بات باور کرائی جا رہی ہے کہ عمل ہماری سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اسی لیے ہم اس عمل کو پوری تخیلاتی فلم اپنی سوچ میں بنا لیتے ہیں، جس کا مظاہرہ عمل کی صورت میں ہوتا ہے. دیکھا میرے محترم، کتنی پیاری بات آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے میرے محترم. ہم ہمیشہ سمجھتے رہے کہ بس ہم نے ارادہ کیا اور ہم کر لیتے ہیں. نہیں میرے محترم جی، 4 مرحلے ہیں سوچ کے، 4 مرحلے. عمل تو بعد میں شروع ہوتا ہے. اب ان 4 مرحلوں میں الحمدللہ مثال آپ کو دے دی میرے محترم جی. انسان ارادہ کرتا ہے جی، اس کے بعد عزیمت کی طرف آتا ہے، پھر پلاننگ کرتا ہے میرے محترم. اور سب سے اچھی بات جو آپ کو بتائے کہ انسان، آپ دیکھ لیجیے، آپ دنیا میں کوئی بھی کام کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ اس کی تصوراتی فلم بنا لیتے ہیں، اور آپ تصور بھی وہ کام کر گزرتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ کام انتہائی مثبت طریقے سے کرتے ہیں. آپ اس میں کوئی خوشگوار واقعہ نہیں ہوتا. جبکہ جب آپ جب آپ صبح اٹھتے ہیں پکنک پہ جانے کے لیے تو سب سے پہلے گاڑی ہی نہیں اسٹارٹ ہو رہی ہے صاحب. وہیں پھنس گئے میرے محترم جی. تھوڑا سا آگے چلے، گاڑی پنچر ہو گئی صاحب، اب اس کو ٹائر بدلنے میں وقت لگ گیا. نکلے تھے میرے محترم کہ وہاں سے برف لے لیں گے، دکان بند ملی، کوڈنگ کی دکان بند ملی، لوگ دیر میں آئے. ارے 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 جب وہاں سی سائڈ پہنچے، سی ویو، وہاں بہت رش ملا، کوئی جگہ نہیں ملی ملنے کی. موسم بھی بہت گرم تھا، بہت تپتی دھوپ تھی، نہ پانی میں جا سکے نہ یہ ہو سکا. ارے تو وہ جو میں نے تصوراتی فلم اتنی اچھی بنائی تھی کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، سب لوگ خوش ہیں، سب انجوائے کر رہے ہیں، خوب مزے کے ہم کھانے کھا رہے ہیں، یہ کیا تھا میرے محترم؟ یہ میرا تصور تھا. اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی انسان کو بنایا ہی یوں ہی مثبت سوچ. یہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو جی. کبھی بھی میرے محترم کوئی بھی چیز کا آپ ارادہ کرتے ہیں، اس کو تصوراتی دنیا میں آپ اس کے پوری فلم بنا لیتے ہیں. انجام دے چکے، آپ سب کچھ کر چکے، اور وہ بھی بہت اچھے طریقے سے. یہ کیا ہے میرے محترم؟ یہ کیا ہے؟ اس میں کیا دلیل مل رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے مثبت. ہم کوئی نیگیٹو بات نہیں سوچتے. آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے، آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے میرے محترم جی. آپ کبھی نہیں سوچیں گے کہ صاحب نہیں وہ گاڑی خراب ہو گئی، جا نہیں سکے پکنک میں، ہرگز نہیں. آپ جب سوچیں گے میرے محترم تو آپ سوچیں گے، تصوراتی فلم بنائیں گے مکمل عمل کی، انتہائی مثبت اور انتہائی اعلیٰ ترین شکل میں میرے محترم. جب آپ اس کو پریکٹیکل کرنے آئیں گے وہ الگ بات ہے، پھر ہیڈلز آئیں گے اور کچھ آئے گا، مگر تصورات میں آپ نے اس کو مثبت طریقے سے سوچا اور مثبت طریقے سے انجام دے ہی دیا. کیوں رکھی گئی مثبت عمل ہمارے اندر جی؟
اگر اللہ نہ کرے اگر ہم تصورات میں منفی اگر لاتے تو پھر کوئی بھی انسان کوئی عمل نہیں کرتا. جی ایک انسان ارادہ کرتا ہے کہ صاحب میں فلاں چیز کی مینوفیکچرنگ کروں گا، میں فلاں چیز بناؤں گا، اس کی فیکٹری بناؤں گا خیر کے ساتھ، اس میں اتنی مشینری لاؤں گا، اتنے لوگوں کو ورکر رکھوں گا، اتنا کام کروں گا اور مجھے اتنا پھر فائدہ ہوگا، پھر میں گاڑی خریدوں گا، پھر میں ایک اور فیکٹری بناؤں گا، پھر میں دنیا میں گھومنے نکل جاؤں گا. یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں تصورات میں. ابھی میں نے فیکٹری کا آغاز کیا ہی نہیں ہے، ابھی مشینری منگوانی ہے مجھے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ زمین ہے میرے پاس، ابھی زمین بھی خریدنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے. مگر پہلے ہی انسان پلاننگ سب کچھ کر لیتا ہے. یہ کیوں رکھی گئی مثبت سوچ ہمارے اندر؟ تاکہ ہم کاموں کو انجام دینے والے بنیں. جی میرے محترم، انجام دینے والے. ہم کوئی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں الحمدللہ ہم اس کو مثبت طریقے سے سوچتے ہیں. یہ ہر انسان پریکٹس کر سکتا ہے، ہر انسان. آپ سوچتے ہیں کہ میں فلاں جگہ گھومنے جاؤں گا، جی آپ چلے بھی گئے، گھوم بھی کے آ گئے، سب کچھ ہو گیا، ٹکٹ بھی آپ کو مل گئی، ویکسین کے بارے میں نہیں پوچھا کسی نے آپ کو، اور آپ نکل گئے اور آپ گھوم کے بھی آ گئے، انجوائے کر کے بھی آ گئے. ابھی آپ گئے نہیں ہیں، مگر وہ جو آپ انجوائے کرے ہیں تصور میں اور تخیل میں، وہ آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ جانا ہے. یس جانا ہے، ہم نے جائیں گے ہم ضرور اس کام کو کرنے کے لیے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے عطا کری کہ انسان مثبت سوچ سے پیدا کیا گیا. مثبت سوچ سے آپ دیکھ لیجیے، کبھی بھی تصور میں آپ نگیٹو بات نہیں لاتے میرے محترم، کبھی نہیں لاتے، نیور. آ ہی نہیں سکتی نگیٹو بات. اگر نگیٹو بات آئے گی تو آپ کر نہیں سکو گے وہ کام میرے محترم. تو یاد رکھیے سوچ کی 4 مراحل ہیں جن کو ہم ان سب سے گزرتے ہیں میرے محترم. وہاں ہم نے محنت کرنی ہے. آئے گا ہمارے ساتھ، ابھی آئے گا ہمارے ساتھ کہ اگر سوچ غلط ہے تو پھر غلط پلاننگ ہوگی. یقیناً اگر غلط پلاننگ ہوگی تو غلط منصوبہ بندی ہوگی، پھر اگر آگے چلیں گے تو اخیراً پھر فلم بھی غلط بنے گی. وہ تو مجھ پر بیس کرتا ہے نا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. معاذ اللہ اگر غلط سوچیں گے تو سب کچھ غلط نظر آئے گا، اعوذ باللہ. مگر بالعموم ایسا ہوتا نہیں ہے میرے محترم. جی ہر انسان کا موٹو کیا ہے؟ کامیابی کی طرف گامزن رہنا، کامیابی حاصل کرنا، ترقی کرنا، آگے بڑھنا دنیا میں. اس کے لیے وہ پوزیٹو ہی رہتا ہے میرے محترم. جی وہ نگیٹو ہو ہی نہیں سکتا، نہیں بڑھ سکے گا پھر آگے. تمام دنیا کا کاروبار میرے محترم مثبت سوچ پہ چلتا ہے. ہر کاروبار کرنے والا، ہر انسان جو صبح آ کر اپنی دکان کھولتا ہے اس مثبت سوچ کے ساتھ کھولتا ہے کہ آج خوب کاروبار ہوگا اور آج خوب میری سیل ہوگی، اور آج شام کو جب میں گھر جاؤں گا تو اپنے ساتھ اچھے خاصے پیسے لے کے جاؤں گا. یہ مثبت سوچ لے کے آتا ہے میرے محترم. جی کوئی نہیں آتا دکان کھول کر یا اپنا آفس نہیں جاتا ہے کہ نہیں صاحب آج تو دکان میں کوئی خریداری نہیں ہوگی، آج کوئی نہیں آئے گا میری دکان میں، آج میں خالی جیب آیا تھا، شام کو بھی رات کو بھی دکان سے جب جاؤں گا خالی جیب جاؤں گا. اس تصور سے کوئی نہیں آتا میرے محترم. دنیا رک جائے گی. دیکھا آپ نے پوزیٹیوٹی میرے محترم ہمارے اندر موجود ہے الحمدللہ. اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا فرمایا ہے. یہ تو بعد میں شیطان نے ہم پہ محنت کر کر ہمیں الگ طریقے سے لگا دیا، اس کی بھی تصحیح کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی بابا. شدہ عنصر ہر چیز طبیعت کی گئی ہے، انسان کا کام سوچنا ہے کہ اسے کیسے حاصل کیا جائے، چیزوں کو بنانا اور پھر ان کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھانا. اسی طرح سے جذبات و کیفیات کا پایا جانا اور ان کی تکمیل کا طریقہ سکھانا، یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں، مگر ان دونوں کو بروکار لانا مشکل
اور طویل مرحلہ ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ پہلے رہائش کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے پھر گھر بناتے، یا یہ کہا جائے کہ پہلے بھوک کو سمجھیے کہ وہ کیا ہے پھر لگتی ہے، بعد میں اسے مٹانے کا ذریعہ تلاش کیجیے، تو انسان کی زندگی انہیں کیفیات کو سمجھنے میں گزر جاتی اور تکمیل کا مرحلہ آتا ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کیفیات ہمارے اندر ودیت کر دی، یعنی کھانا پینا، سونا، کام کرنا، سفر کرنا، کمائی کرنا وغیرہ وغیرہ. مثال کے طور پر میرے اندر ودیت کر دیا گیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے مجھے کوئی ذریعہ تلاش کرنا ہوگا، یعنی اڑ کر نہیں جا سکتا، لہٰذا یا تو پیدل جاؤں گا یا سواری پر، جس کی مختلف قسمیں ہیں جیسے سمندری جہاز یا ہوائی جہاز. اسی طرح کمائی کرنا ودیت کر دیا گیا ہے، اس کا ذریعہ تلاش کرنا مجھ پر چھوڑ دیا گیا. اسی طرح گھر کا تصور ودیت کر دیا گیا اور اس کی بناوٹ کے ذرائع بھی ثوابدید پر چھوڑ دیے گئے، یعنی تمام جذبات کیفیات میرے اندر پیدائشی طور پر ودیت کیے گئے ہیں. میری ذمہ داری بھی صرف ذرائع کو بروئے لانے تک محدود ہے، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان سوچتا ہے، جس سے سوچ کا لید کرنا ثابت ہو رہا ہے. مزید یہ کہ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے دو ذرائع ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی. مثال کے طور پر کاروبار کو بڑھانے کا ایک مثبت طریقہ ہے اور ایک منفی. مثبت طریقہ اختیار کرنے سے یقیناً مثبت نتائج نصیب ہوں گے، اسی لیے ہمیں مثبت سوچ اختیار کرنی چاہیے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات بتائی، اس کو سمجھیے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے میرے محترم؟ یہ دیکھیے قرآن کریم میں آتا ہے والذی قدر فہدا، والذی قدر فہدا. یہ سورہ الاعلیٰ ہے، ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں سورہ الاعلیٰ. اس کے آیت نمبر میرے محترم دیکھ لیتے ہیں. سورہ الاعلیٰ سورہ نمبر ہے 87 اور میرے محترم آیت نمبر ہے آیت نمبر 3 ہے والذی قدر فہدا. جنہوں نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا فرمایا، فہدا، اور پھر اس کو رہنمائی بھی کر دی. یعنی جانور کو پتہ ہے میرے محترم کہ اس کو کھانا کہاں سے کھانا ہے. جی، چڑیا کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں سے اپنا کھانا حاصل کرنا ہے. جی، جانداروں کو بتا دیا گیا، کچھ جاندار گھاس کھاتے ہیں، کچھ گوشت کھاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، کس نے بتایا شیر کو، جی، یا شکار کرنے والے جانور کو کہ مقتل ہرن کا اس کے گردن میں ہے؟ کیوں گردن پہ آ کے وہ حملہ کرتا ہے؟ کس نے بتا دیا اس کو؟ پاؤں پہ حملہ کیوں نہیں کرتا؟ دم پہ حملہ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں مقتل پہ آتا ہے؟ کیوں وہ گردن پہ آ کے اپنی نوکیلی دانت وہاں دباتا ہے اور وہاں اس کو ختم کرتا ہے؟ کس نے بتایا اس کو؟ اسی طریقے سے الحمدللہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی ہیں تمام کو رہنمائی کر دی کہ اپنا رزق آپ نے حاصل کیسے کرنا ہے. جی، اللہ تعالیٰ نے سب کو الحمدللہ عطا کر دیا گیا. اسی لیے چلیے کوشش یہی کرنی چاہیے. ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جانوروں کو کھلائیے. نہیں میرے محترم، جی، چیل کو کھلائیے، گوشت چیل کو کھلائیے، فلاں کو کھلائیے، چونٹیوں کو آپ چینی کھلائیے، اور پھر خیر کے ساتھ سمندر میں جا کر سمندر کی مچھلیوں کو آٹا کھلائیے تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بتا دیا ہے. ہمارے محتاج نہیں ہیں. جی، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی ذمہ داری ہم پہ دی ہے، اگر ہم چاہیں وہ ہے انسان کو کھانا کھلائیے. بس انسان کو کھانے کھلانے پہ زور دیا گیا ہے، نہ چیل کووں کو، نہ چوٹیوں کو، نہ سمندر میں مچھلیوں کو. یہ تمام غیر شرعی باتیں ہیں میرے محترم. افسوس کی بات، کتوں کو پالنے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب چھوڑ دیجئے، اللہ نے ان کا رزق ان کو عطا کر دیا ہے. وہ جانتے ہیں وہ ہزاروں سالوں سے جی رہے ہیں، جیتے رہیں گے. ان کی فکر مت کریے.
کتوں اور بلیوں سے اگر آپ کو زیادہ پیار ہے، ان کی فکر کرتے ہیں، چھوڑ دیجیے ان کو۔ اگر آپ کو چیریٹی کرنے کا شوق ہے تو آپ انسان سے محبت کرنا سیکھیے، انسان کو کھلائیے اور پلائیے، اس میں آپ کو اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ جانداروں کو کھلانے میں کوئی ثواب نہیں میرے محترم، یہ بات کی بنائی بھی باتیں ہیں، اب کس نے بنائی، کہاں سے بنائی، اللہ کے علم میں، مگر صاحب جو قرآن میں بار بار آتا ہے، اطعام مساکین، اطعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلائیے، مسکینوں کو کپڑا پہنائیے، انسان کو کھلائیے اور پلائیے، جی اس کا جو ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ انسان کو اگر آپ کھلائیں گے اور پلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو شاید وہ جو دعا دے گا آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر دیکھا ہمیں ڈائیورٹ کر دیا گیا، ڈائیورٹ کر دیا گیا کہ نہیں صاحب انسان کو مت کھلائیے، چیل کووں کو کھلائیے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ چیل کووں کا کیا تعلق میرے محترم مجھ سے؟ یہ میرے محترم یہ تمام ہندوانہ روایات ہیں، جی ہندوانہ اور یہودی روایات، اعوذ باللہ۔ دیکھا آپ نے کس طریقے سے ہمیں انسان سے دور کیا گیا؟ تو میرے محترم اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں، جذبات میرے اندر اور کیفیات رکھ دیں، ورنہ اگر میرے محترم یہ پہلے میں سوچتا کہ صاحب یہ بھوک ہوتی کیا ہے، یہ پیاس ہوتی کیا ہے، جی یہ ضروریات زندگی ہوتی کیا ہیں، پہلے ان کو ڈسکور کرتا میرے محترم، بعد میں پھر ان ذرائع کو ڈسکور کرتا جس ذرائع سے ان چیزوں کو حصول حاصل ہو سکتا، عمر ہی گزر جاتی ڈسکور کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا اور کہا کہ نہیں صاحب ہم نے ہر چیز آپ کے اندر ودیت کر دی ہے، جذبات و کیفیات آپ کے اندر ودیت کر دیے گئے، جی اسی نے دیکھیے سورہ طٰہٰ میں آتے ہیں میرے محترم، سورہ طٰہٰ کی طرف آتے ہیں، سورہ طٰہٰ جناب موسیٰ علیہ السلام، جب جناب موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کو جواب دے رہے ہیں میرے محترم، اعطیٰ کل شیء خلقہ، یہ دیکھیے آیت نمبر 50 ہے، کس بات کی دلیل دے رہا ہوں؟ سورہ الاعلیٰ اور سورہ طٰہٰ سے، کس چیز پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے اندر ودیت کر دی، جذبات، کیفیات، نیڈز ہمارے اندر ودیت کر دی گئی ہیں، اب اس کی تکمیل حاصل کرنے کا ہم پہ چھوڑ دیا گیا۔ یہ دیکھیے آیت نمبر 50 ہے، فرمایا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ اکبر، فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے ہمارے رب کریم وہ ہیں، اعطا کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ثم ہدا، پھر اس کے رہنمائی کر دی، اس کو بتا دیا، رہنمائی کر دی میرے محترم۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہمارے اندر ودیت کر دی گئیں، جی اب ہمیں سوچنا ہے کیا ودیت کر دیا گیا، کہ اگر آپ نے یہاں سے وہاں تک جانا ہے، آپ اڑ کر نہیں جا سکتے، یو آر اے ہیومن، آپ اڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کو یا تو چل کے جانا ہے۔ اب انسان نے سوچا کہ صاحب میں اور کس طریقے سے اس مسافت کو پار کر سکتا ہوں، اس نے الحمدللہ بہت سے ذرائع اختیار کیے، سائیکل آئی، موٹر سائیکل، گاڑی آئی، جہاز آیا، ہوائی جہاز، سب کچھ انسان بناتا چلا جا گیا، اور آگے ہو سکتا ہے بہت کچھ آ جائے میرے محترم۔ اسی طریقے سے بھوک کی ضرورت ہمارے اندر رکھ دی گئی، اب اس بھوک کو ختم کیسے کرنا، اس کے ذرائع آپ تلاش کیجئے۔ تو دیکھا آپ نے، سوچ ہمیں دی گئی، اب آپ سوچئے کہ آپ نے اپنا سر چھپانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیجئے۔ جی آپ کپڑے کا کوئی گھر بنا سکتے ہیں، جی بنا لیجئے، چمڑے کا بنا سکتے ہیں، جی بنا لیجئے، پتھر کا بنا سکتے ہیں، جی بنا لیجئے، جیسے لکڑی کا بنا سکتے ہیں، بنائیے،
انسان نے سوچنا شروع کیا. جی سوچ بنیاد تھی میرے محترم. دیکھا آپ نے, سوچنے کے نہیں کہا گیا, تمام ہی بنیاد سوچ پر ہی چلتی ہے. جی آگے چلیے. مرکزی سوچ ہی مقصد حیات ہوتی ہے. مشاہدہ اور زمینی حقائق سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ انسان کا ایک مقصد حیات ہوتا ہے, یعنی زندگی کا کوئی گول جس کے بغیر وہ انسان لایا نہیں جا سکتا. معرفات دیگر پیدا ہوتے ہی وہ اپنی سوچ کو بروکار لاتا ہے اور اپنے ذہن میں خاص ہدف کی تشکیل کرتا ہے. اسی کو مرکزی سوچ کہتے ہیں, یعنی مقصد حیات. یہ مقصد حیات شروع میں والدین کی طرف سے ملتا ہے اور شعور کے مرحلے تک پہنچنے کے بعد وہ خود اس کو اپنا لیتا ہے. بہترین روزگار حاصل کرنا یہ اہم ہدف ہے, جس کے حصول کے لیے بے انتہا جدوجہد اور مختلف